ایمان کامل کیسے نصیب ہو؟ ولادت مصطفیٰ ہم کیسے منائیں؟ آج لوگوں نے اپنے گھروں کو سجائے، جس نبی کی محبت میں ہم نے گھروں کو سجائے، جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں ہم نے جو ہے وہ جھنڈیاں لگائیں، ان کی ولادت ہمیں کس انداز میں منانا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کی آمد کی برکت سے جو ہمیں نور ملا ہے، حقیقی وہی نور ہے۔ اس نور کے اندر ہمیں اپنے آپ کو داخل کرنا ہے، اس آنے کو صرف معمولی آنا نہیں سمجھنا، بلکہ اس آنے کی برکت سے ہر طرف نور پھیل چکا ہے۔ پہلے عورتوں کو عزت نہیں دی جاتی تھی، اب عورتوں کا مقام مل چکا ہے۔ پہلے لڑکیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، اب آمد مصطفیٰ کی برکت سے ان عورتوں کو، ان لڑکیوں کو رحمت بتا دیا گیا ہے۔ بیٹی کی شکل میں ہے تو رحمت ہے، بیوی کی شکل میں ہے تو رزق کا سبب ہے، ماں کی شکل میں ہے تو اتنی بڑی جنت کو اللہ نے پورے ماں کے قدموں تلے جو ہے وہ جگہ عطا فرما دی ہے۔ کس قدر آمد مصطفیٰ کی برکت سے عورتوں کو حقوق ملے۔ آج محلے سجا دیے گئے، گلیاں سجا دی گئی۔ کاش ایسا ہو جائے، جہاں ہم نے اپنے گھروں کو سجایا، جہاں ہم نے اپنے گلیوں کو صاف کیا ہے، ان آمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم اپنے سینوں کو بھی صاف کر دیں، بغض سے صاف کر دیں، حسد سے صاف کر دیں، کینے سے صاف کر دیں، نفرتیں ختم کر دیں۔ رسول اللہ علیہ السلام ہی کی محبت میں ہمیں جینا ہوگا، مرنا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام کی ولادت کی رات یہ تجدید وفا ہے، اور کس طرح تجدید وفا ہے، اور نئے نئے انداز میں نئے نئے عہد کرنے کا یہ جو رات ہے کہ ہم نے جو پچھلے سالوں میں عہد کیے تھے اس کو ہم پھر سے دہرائیں، اور ہم نئے انداز میں رسول اللہ سے علیہ السلام کی اس ولادت کی رات میں عہد کریں، رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کریں گے، اور آپ کی ناموس پر ہر دم پہرا دینے کے لیے ہم تیار رہیں گے۔ یہ سب تجدید عہد وفا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ہم رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو سارے دینوں پر غالب کرنے کی نیت بھی کرتے ہیں۔ اور یہی نہیں بلکہ جس نے ولادت مصطفیٰ کو اس انداز میں منایا جائے کہ جس دل کی کلیوں کے اندر محبت رسول کا ایک نور چمکا ہے، اس نور سے پورے عالم کو روشن کرنا ہے، یہ بھی ہمیں عزم کرنا ہوگا۔ رسول اللہ علیہ السلام سے محبت کا جو تقاضا ہے، اس محبت کی طرح ہم ولادت مصطفیٰ منائیں گے۔ اور محبت کا تقاضا کیا ہے؟ رسول اللہ علیہ السلام کے آنکھوں کی ٹھنڈک نماز ہے، نماز کی پابندی کرنی ہوگی۔ رسول اللہ علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ذکر ہے، یعنی درود و سلام ہے، اس درود و سلام کو اپنی زبانوں پر جاری کرنا ہوگا۔ جس طرح ہم نے جھنڈیاں لگائیں، جس طرح ہم نے جھنڈے لگائے، جس طرح ہم نے اپنے گھروں کو، اپنے محلوں کو سجایا، صاف کیا، ولادت مصطفیٰ کی خوشی میں ایسی ہی جھنڈیاں ہمیں اپنے دل میں لگانی ہوں گی، جس میں رسول اللہ کی اطاعت کی باتیں لکھی ہوں گی۔ جس طرح ہم نے اپنے گھروں کو سجایا، اس طرح ہمیں اپنے سینوں کو جگمگانا ہوگا نور مصطفیٰ سے اور نور قرآن سے۔ ہم آج کی اس رات کے اندر عزم کریں، عہد کریں کہ ہم کبھی کوئی نماز قضا نہیں کریں گے، ہم رسول اللہ علیہ السلام کی ناموس پر ہر دم پہرا دیتے رہیں گے۔ صرف و صرف جھنڈیاں لگانا، صرف و صرف اپنے گھروں کو لائٹنگ سے سجا دینا، یہ ولادت مصطفیٰ کا حق نہیں ہے۔ ولادت مصطفیٰ کی خوشی کا انداز نمازوں کو اپنے وقت میں صحیح طور پر عاجزی اور انکساری کے ساتھ ادا کرنا بھی آمد مصطفیٰ کی برکت ہے۔ ولادت مصطفیٰ کی جو جشن ہے وہ اس انداز میں منائیں کہ ہم مسجدوں کو آباد کرنے والے ہو جائیں، ہم مسجدوں کے اندر لوگوں کو لے آنے والے ہو جائیں، ہم قرآن پاک کی خدمت گاروں میں اپنا نام شامل کروا دیں۔ اور یہ تو وہ عظمتوں والی رات ہے، یہ وہ برکتوں والی رات ہے کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے صاحب قرآن کو پیدا فرمایا ہے، اپنے نبی کو مبعوث فرمایا ہے، اپنے سب سے عظیم مقرب بندے کو اس دنیا میں بھیجا ہے۔ ہم تو ولادت مصطفیٰ کو کس طرح منائیں گے؟ اپنی زندگی کو تبدیل کر کے منائیں گے۔ اگر ہم نے کبھی اپنی زندگی کے اندر جھوٹ بولنے کی ہماری عادت ہے تو ہم جھوٹ سے اپنے آپ کو دور کریں گے۔ غیبت کرنے کی ہماری عادت ہے تو ہم کبھی غیبت نہیں کریں گے۔ ہمارے اندر اگر بروں سے بات کرنے کی تمیز نہیں تو رسول اللہ علیہ السلام کے اخلاق حسنہ سے ہم یہ پیغام لے کر جائیں گے کہ ہمیں بروں سے کس طرح گفتگو کرنی ہے۔ اور ساتھ ہی ساتھ ولادت مصطفیٰ کو منانے کا انداز ایسا بھی ہونا چاہیے۔ میرے پیارے اور محترم بھائیوں،
کہ ہم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور تعظیم کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تیار رہیں، اور ہماری زندگی کا بس یہ مشن بن جائے کہ میرا سب کچھ آپ پر قربان ہے یا رسول اللہ۔